ناظرین، عمران ریاض کے حوالے سے بہت سے لوگ ٹویٹ کر رہے ہیں. میاں علی اشفاق لندن سے انہوں نے ٹویٹ کیا کہ وہ خیریت سے ہیں، بلکہ ایک ٹویٹر سپیس میں انہوں نے بات کی اور کہا کہ عمران ریاض بالکل خیریت سے ہے، اس کے حوالے سے پریشان نہ ہوں. اور میں حلف کے اوپر آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ بالکل خیریت سے. اس کے علاوہ ایڈوکیٹ اظہر صدیق جو ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں. تو ایک طرف تو جب ہم عدالت میں جاتے ہیں تو پولیس ہمیں کہتی ہے کہ عمران ریاض کا کچھ پتہ نہیں ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خود چھپے ہوں اور ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ جیل سے رہا ہونے کے بعد کہاں گئے ہیں. ہو سکتا ہے وہ دوسرے کہیں صوبوں میں چھپے ہوں، ان کے اغوا کار انہیں لے گئے ہوں، یا پھر وہ خود سے چھپے ہوں. تو اس چیز کے اصل حقائق کیا ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ میاں علی اشفاق جو ہیں وہ اب لندن سے خصوصی طور پر اس کیس کے لیے پاکستان بھی آ رہے ہیں. تو یہ سارے حقائق آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں آپ سے شیئر کرتے ہیں. سینئر صحافی شاکر محمود امان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کا بہت شکریہ ٹائم دینے کا. ایک طرف پولیس بے بس نظر آ رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے ساری ایجنسی سے بات کر لی ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ عمران ریاض کدھر ہے. اور ہمارے جو وکلا ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے اور وہ خیریت سے ہیں. اصل بات کیا ہے؟ شکریہ فراز صاحب. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران ریاض سے متعلق دو لوگوں کو سب سے زیادہ انفارمیشن ہے کہ عمران ریاض کہاں اور کس حالت میں ہے. ایک تو وہ جن کے پاس وہ ہیں، اور دوسرے میاں علی اشفاق. وہ پہلے دن سے جو ہے وہ مسلسل رابطے میں رہے ہیں، اور ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ جیسے ہی سیالکوٹ پر پولیس پہنچی اس وقت سے لے کر آج تک کی، ابھی تک کی تاریخ میں، ابھی تک کی ڈیٹ میں وہ ایک ایک لمحے سے واقف ہیں. انہیں سب معلوم ہے کہ عمران ریاض کہاں پر ہیں، کس حال میں ہیں، کون کون لوگ ہیں، کس کی ایما پر انہیں اٹھایا گیا، سب وہ جانتے ہیں. ان کے لیے ایک پرابلم یہ بنی کہ ایک تو وہ بیرون ملک ہے، ان کا ایک کورس چل رہا ہے، اور اس کورس کا انہوں نے 1 سال پہلے جو ہے وہ ان کا ٹائم، اس کے ساتھ جو سارا کورس کا ٹائم ڈیسائیڈ تھا، اور اپریل میں انہوں نے ٹکٹس کروا لی تھی. تو جو لوگ تھے انہیں اس بات کا پتہ تھا کہ میاں علی اشفاق جو ہیں وہ ان دنوں میں بیرون ملک ہوں گے، تو پھر ہم جو ہے وہ اپنا ہدف حاصل کر سکتے ہیں. میاں علی اشفاق جو ہیں وہ عمران ریاض کے 55 کے دوست ہیں، اور بڑا ان کی دوستی جو ہے وہ ٹویٹر پر، سوشل میڈیا پر مشہور ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں ایک دوست جو ہے وہ میاں علی اشفاق جیسا ہونا چاہیے. میاں علی اشفاق جو وہ واحد شخص ہیں جو اس حوالے سے ساری انفارمیشن ان کے پاس ہے، اور جب انہوں نے یہ ٹویٹ کیا کہ وہ خیر و عافیت سے ہیں تو اس کے بعد پھر باقی لوگوں نے بھی اس بات کو تائید کرنا شروع کر دی. اب پرابلم یہ ہے کہ میاں علی اشفاق جیسے آپ نے بھی بتایا، اور میری ان کے ساتھ قریباً جو ہے اس ایشو کے اوپر 1 گھنٹہ جو ہے وہ تفصیل سے گفتگو ہوئی. انہوں نے مجھ سے بہت زیادہ بات کی، کچھ آف دا ریکٹ ہیں، کچھ آن دا ریکٹ بھی، میں نے ان سے اجازت بھی لی کچھ چیزوں کی. انہوں نے مجھے جو بتایا ہے، یقین کریں کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اور ان کے پاس ایسے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں کہ وہ جن لوگوں کے پاس ہیں وہ سارا ریکارڈ ان کے پاس پہنچ چکا ہے. اور اس لیے اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنا کورس ادھورا چھوڑ کر بیرون ملک سے واپس آئیں گے، اور واپس آ کر وہ پھر چیزیں پریزنٹ بھی کریں گے. اب کل کے دن تک کی آپ یہ ڈیڈ لائن سمجھ لیں، آپ اسے وارننگ سمجھ لیں میاں علی اشفاق کی طرف سے، یا آپ اسے جو ہے وہ مہلت سمجھ لیں کہ اگر عمران ریاض جو ہے وہ پروڈیوس نہیں ہوتا تو پرسوں وہ ہمارے درمیان نہ صرف موجود ہوں گے بلکہ وہ عدالت میں بھی پیش ہوں گے، اور وہ ریکارڈ عدالت کے سامنے رکھیں گے جسے پھر دنیا کی کوئی ایجنسی، پاکستان کا کوئی ادارہ اس کو جھٹلا نہیں سکے گا. انہوں نے اتنی زیادہ فورجری کی، اتنی زیادہ بدنیتی ان کے سامنے آئی، اتنی زیادہ انہوں نے عدالت میں غلط بیانی کی جس کے انبار لگ چکے ہیں، اور ایک ایک کر کے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اب عیاں ہوں گی. اب پرابلم یہ ہے کہ ہر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ عمران ریاض کو کب رہا کیا جائے گا، کب وہ بازیاب ہوں گے، کب وہ اپنی فیملی کے دوران آئیں گے. یہ ایک سوال ہے. اس سوال پر مجھے بھی بہت زیادہ تشویش تھی، مجھے بہت زیادہ ایک کریوسٹی تھی کہ آخر عمران ریاض کب واپس آئیں گے. جب حلف کے اوپر جو ہے وہ بات کر دی ہے میاں علی اشفاق نے، تو اس حوالے سے بھی جس حد تک میں آپ کو بتا سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کا پلان بہت لمبا ہے. یہ عمران ریاض کو لمبا اندر رکھنا چاہتے ہیں، جس پر جو ہے میاں علی اشفاق جو ہیں وہ کافی زیادہ ان کے
جو جن لوگوں کے ساتھ ان کے رابطے ہیں وہاں پر ان کی گرما گرمی بھی ہوئی ہے. اور انہوں نے اس بات کے اوپر اب فائنلی یہ کہہ دیا ہے کہ میرا دوست سب سے اہم ہے اور اگر اس کو کچھ بھی ہوا تو پھر میں آخری حد تک جاؤں گا اور یہ جو تعلقات ہیں میں اس کو سب کو پس پردہ چھوڑ دوں گا اور آپ کا تعلق اور میرے دوست کی جان سب سے زیادہ اہم ہے اور میں کسی صورت بھی جو ہے یہاں پر جو ہے وہ کوئی بھی جو ہے وہ اب نرمی نہیں دکھاؤں گا. اتنے دنوں سے میرے پاس انفارمیشن، میرے پاس چیزوں کا ایک سمندر ہے عمران ریاض کے حوالے سے، لیکن میں نے ایک لفظ نہیں بولا، میں نے اس طرح نہیں بات کی جس طرح اگر میں کروں تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ خطرناک آ سکتا ہے. لیکن انہوں نے ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ ہم آئین اور قانون کے مطابق ہم جو ہے جو قانون نے راستہ دیا ہے اس کے مطابق ہم چلیں گے، اور اگر اب عمران ریاض جو ہے وہ بازیاب نہیں ہوتے تو پھر وہ خود آ کر جو ہے وہ چیزیں سامنے رکھیں گے. ریکارڈ انہوں نے حاصل کر لی ہے، ان کے شواہد ان کے پاس پہنچ چکے ہیں، سب چیزیں موجود ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کل عدالت میں عمران ریاض کو پیش کیا جاتا ہے یا کوئی کلو دیا جاتا ہے یا ان کے خلاف کوئی مقدمہ درج کر کے بتایا جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ معاملات شاید بہتر ہو جائیں، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ صورتحال گمبھیر ہوتی نظر آ رہی ہے. اچھا، میاں علی اشفاق جو ہیں وہ جو بھی بات کرتے ہیں وہ بلا وجہ تو نہیں کرتے، ایویڈنس ہوتا ہے اور اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. تو ان کی بات اگر وہ اس حد تک کہہ رہے ہیں کہ میں حلف کے ساتھ ساری چیزیں بتا رہا ہوں، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ کل یا پرسوں کوئی اس میں بڑا بریک تھرو ہوگا، عمران ریاض واقعتاً یا پیش ہوں گے یا رہا ہو جائیں گے؟ دیکھیں، اگر تو بریک تھرو ہونا ہوتا تو میاں علی اشفاق اپنا کورس ادھورا چھوڑ کے واپس نہ آتے. ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ جس دن عمران ریاض گرفتار ہوا یا عمران ریاض کو حراست میں لیا گیا، نظر بند کیا گیا، اس دن سے لے کے آج تک 7-8 دن ہو گئے، ہر روز جو ہے وہاں سے ٹکٹ بک ہوتی تھی. اچھا، میاں علی اشفاق ٹکٹ بک کرواتے تھے، وہ پھر سب سے رابطے میں رہتے تھے، پھر آخر میں وہ ٹکٹ اس کو کینسل کروا دیتے. اب یہ تھا کہ ان کا وہ کورس جو تھا وہ کافی ان کے لیے اہمیت کا حامل تھا، اور دوسرا پھر انہیں چیزیں جب انفارمیشن ملتی جا رہی تھی کہ اب معاملات بہتری کی طرف آ رہے ہیں، کچھ چیزیں ٹھیک ہیں تو وہ روزانہ وہ ٹکٹ کینسل کرواتے تھے، اور یہ ریکارڈ پر چیزیں ہیں. اب انہوں نے اپنا ٹکٹ کروا لیا ہے، اب انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اپنا کورس ادھورا چھوڑ کر آئیں گے. اگر اس سے ان کو نقصان ہوتا ہے ہو جائے، لیکن اب وہ خاموش نہیں رہیں گے اور اب وہ آئیں گے، اور انشاءاللہ جلد وہ آئیں گے. میرے ساتھ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ وہ کب کس وقت کہاں پر آئیں گے، لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا. لیکن میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ کل کی پیشی کے بعد جو اگلی پیشی ہوگی اس میں میاں علی اشفاق جو ہیں وہ عدالت کے اندر موجود ہوں گے. میاں علی اشفاق عدالت کے سامنے شواہد رکھیں گے، اور شاید کل بھی عدالت کے سامنے کچھ چیزیں رکھی جائیں، لیکن دیکھا یہ جائے گا کہ کیا ان کی ضرورت ہے. اگر تو بہت زیادہ ضرورت ہوئی تو وہ چیزیں عدالت کے سامنے رکھی جائیں گی، نہیں تو پرسوں میاں علی اشفاق خود آئیں گے اور اس کیس کو ٹیک اپ کریں گے. یعنی اگر عمران ریاض کو پیش نہیں کیا جاتا یا رہا نہیں ہوتے تو پھر لڑائی بڑھتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے. دیکھیں، یہ لڑائی نہیں ہے، یہ ضد ہے، یہ کسی ایک شخصیت کی ضد ہے. لڑائی کس بات کی لڑائی ہے آپ کی عمران ریاض سے کہ وہ بولتا ہے؟ تو یار بولنے سے آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ بات کر رہا ہے، وہ اپنا انالیسس دے رہا ہے، وہ اپنا تجزیہ دے رہا ہے، وہ اپنی رائے دے رہا ہے، وہ اپنی بات کر رہا ہے، تو کیا وہ اپنی بات نہیں کر سکتا؟ کیا وہ آپ لوگوں کی جانب سے جو کوتاہیاں کی جا رہی ہیں، اب وہ کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونا چاہیے، آئین اور قانون کہتا ہے، تو وہ یہ نہ کہے. وہ یہ کہتا ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق یہ کام غلط ہے، تو وہ کیا یہ نہ کہے؟ بھائی وہ تو آپ کی اصلاح کر رہا ہے، آپ اس کو، اس کی باتوں کو صرف آپ کوئی شخصیت جو ہے وہ اپنے ذاتی اس کا اناج بنایا ہوا ہے، بس اور کچھ نہیں ہے. اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، صرف یہی گناہ ہے کہ وہ بات کرتا ہے، بے دھڑک بات کرتا ہے، سچی بات کرتا ہے، کھری بات کرتا ہے، کسی سے ڈرتا نہیں ہے، کھڑا ہو جاتا ہے. بس یہی اس کا قصور ہے، یہی اس کا گناہ ہے، یہی اس کا جرم ہے. بالکل صحیح ہے. بہت بہت شکریہ. شاکر محمود اوان صاحب موجود تھے اور بڑی ایکسکلوسیو ڈیٹیلز جو ہیں انہوں نے شیئر کی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کل کی پیشی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور ایک طرح سے کہہ لیں کہ آج کی رات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ فیصلہ کن رات ہے کہ اس نے فیصلہ آج ہوگا کہ معاملہ کس طرف جائے گا. کیا عمران ریاض کو پیش کیا جائے گا یا پھر وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ اب ہم نے دوسری طرف ہی چلنا ہے. اور میاں صاحب نے بھی وہاں سے ٹکٹ بک کروا لی ہے، تو
ہم تو یہی امید کرتے ہیں کہ عمران ریاض صاحب رہا ہوں، انہیں عدالت میں پیش کیا جائے اور امن اور سکون ہو ہر طرف۔ ہم بلا وجہ ان معاملات میں الجھ گئے ہیں، حالانکہ ہماری توجہ جو ہے وہ معیشت کی طرف ہونی چاہیے، غربت کی طرف ہونی چاہیے، اور سب سے بڑھ کر جو خطے میں کیا تبدیلیاں ہو رہی ہیں، فارن پالیسی کیا ہے، اس پر ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں کہ ان معاملات کی وجہ سے اس سے پہلے جب سب ٹھیک چل رہا تھا، ہم روزانہ فارن پالیسی پہ چیزیں کرتے تھے، ویڈیوز بناتے تھے، انڈیا کو ایکسپوز کرتے تھے، لیکن اب جب سے یہ معاملات چلے ہیں وہ انٹرنیشنل افیئرز جو ہیں وہ ہمارے سب پیچھے رہ گئے ہیں، حالانکہ خطے میں بڑی بڑی تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ آپ اس سارے معاملے پر اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔